کے ممتاز سیاستدان الحمدللہ جن کا تعلق مسلک اہل حدیث سے بھی ہے اور آپ کے ضلع گجرات سے بھی ہے، میری مراد جناب قاضی عبدالقدیر صاحب خاموش، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ محترم جناب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ صاحب صدر جناب مولانا حفیظ الرحمان نقوی صاحب، آج کی اس تقریب کے بزرگ دلہا مولانا محمد اسحاق بٹی صاحب، قائدین محترم، میرے بھائیوں، میں اپنی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے بہت کم مذہبی تقریبات میں آتا ہوں، لیکن آج کی اس تقریب کے دائی وہ فرق تھے کہ جب جنت البقیع میں مدفون شہید بابا نے اپنے عہد کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف یہ نعرہ مستانہ بلند کیا کہ کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ ما نیز، کہ جو محمد کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتا، وہ میرے ساتھ شریک سفر نہ ہو۔ تو اس دعوت پر جن نوجوانوں نے لبیک کہی، بیعت کی، ان نوجوانوں میں ایک عبدالستار عاصم بھی تھا، اور یہ نسبت اتنی طاقتور نسبت ہے، اتنی محبت والی نسبت ہے، اتنے گہرے اثرات رکھنے والی نسبت ہے کہ میں محترم عبدالستار عاصم کو یہ نہ کہہ سکا کہ میں اس تقریب میں نہیں آؤں، اور یہاں آ کر مجھے انتہائی قلبی راحت اور مسرت حاصل ہوئی ہے کہ عزیزم حافظ طارق محمود یزدانی صاحب نے جو اپنے علم و عمل کی وجہ سے ہمارے ضلع نہیں پورے علاقے کی ایک انتہائی ممتاز اور قدآور شخصیت ہے، اتنے اچھے لوگوں کو، اتنے منتخب لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے، تو ان چہروں کو دیکھ کر، ان چہروں سے اٹھنے والے اثرات کو دیکھ کر، ان چہروں کے آباء و اجداد کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج اپنی تاریخ پہ ہی کچھ بات کروں۔ اسلام بنیادی طور پر جو اس کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اس کے دامن سے جو بھی وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی فکر کو جو اختیار کر لیتا ہے، اس کی دعوت کے تقاضوں کو جو پورا کرنے کا عزم کر لیتا ہے،
پھر وہ دنیا میں محکوم نہیں حاکم ہوتا ہے، مغلوب نہیں غالب ہوتا ہے، خادم نہیں مخدوم ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب تک اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والوں نے اسلام کے جو تقاضے ہیں، جو آداب ہیں، ان آداب اور تقاضوں کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھا، ان کی عظمت، ان کی شوکت، ان کی طاقت، ان کے احترام، ان کی تکریم، ان کی توقیر کا کیا عالم تھا۔ میں اکثر ایک واقعے کا ذکر کیا کرتا ہوں، یہ کرنے اول کی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ شاید ہمیں تو رسالت مآب اور ان کی تیار کردہ مقدس جماعت کی رفاقت معیت نصیب نہیں ہوئی، ہم کہاں اس کو اپنے لیے مثال بنائیں۔ خلافت عباسیہ کے زمانہ کی بات ہے، خلیفہ وقت قصر خلافت کی چھت پہ کھڑا ہے، اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ بادل کا ایک ٹکڑا تیرتا ہوا جاتا ہے۔ بادل کے ٹکڑے کو دیکھا تو دل میں ایک خواہش نے جنم لیا کہ کاش یہ بادل کا ٹکڑا بغداد پہ برسے اور بغداد کے حسن و جمال میں اور نکھار کر آئے۔ اب آپ تو وہابی ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ ان قوتوں پہ اقتدار اور اختیار مخلوق کا نہیں، صرف خالق کا ہوتا ہے۔ وہ خواہش تو کر سکتا تھا لیکن اس کو مجبور نہیں کر سکتا تھا، اس کی خواہش کے برعکس وہ بادل کا ٹکڑا بغداد کی حدود کو عبور کر جاتا ہے۔ لیکن اب مرحلہ ہے جس میں غور و فکر کا بہت سامان ہے۔ خلیفہ وقت کیا کہتا ہے بادل کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے؟ کیا بادل کے ٹکڑے تو کہاں برسے؟ جہاں بھی برسے گا تیرے پانی سے جو غلہ پیدا ہوگا، اگر مسلمان ہے تو بغداد میں زکوٰۃ آ جائے گی، عشر آ جائے گا، اگر غیر مسلم ہے تو خراج آ جائے گا۔ ذرا مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کی قوت و طاقت، مسلمانوں کی عزت و عظمت، مسلمانوں کی رفعت و بلندی کا اندازہ تو کریں کہ خلیفہ وقت کس اطمینان سے، کس اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ اے بادل کے ٹکڑے تو کہاں برسے گا؟ جہاں بھی برسے گا تیرے پانی سے جو غلہ پیدا ہوگا، مسلمان ہے تو عشر اور غیر مسلم ہے تو خراج آ جائے گا۔ یہ اقتدار، یہ احترام، یہ تکریم و توقیر، یہ شان و شوکت کب تک مسلمانوں کو میسر رہی؟ اقبال کی زمان میں کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو گئے، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ لیکن آپ اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کے لیے سوچیں۔ آپ ہیں صرف اہل حدیث۔ اہل حدیث سے مراد کوئی مرکزی جمعیت یا جمعیت اہل حدیث یا جمعیت علماء اہل حدیث یا جمعیت غرباء اہل حدیث کی رکنیت فارم پر کرنا مقصود نہیں ہے۔ اہل حدیث ایک فکر کا نام ہے، اس فکر کے تناظر میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ صرف اہل حدیث تھے کہ جب بھی مسلمانوں پہ فکری سوال کا دور آتا ہے، جب بھی مسلمانوں سے اقتدار کے چھننے کا مرحلہ آتا ہے، جب بھی مسلمانوں میں فکری مغالطوں کا دور آتا ہے، اگر اس وقت قرآن و سنت کی خالص فکر لے کر اگر کوئی جماعت
یا اس جماعت سے وابستہ افراد کھڑے ہوتے ہیں قرآن و سنت کے دفاع کے لیے، تو وہ صرف اہل حدیث۔ اسی عہد عباسیہ میں دیکھ لیں، جب یونانی فلسفے کی وجہ سے ہماری فکریں بنیادیں منہدم ہونا شروع ہوئی، مختلف باطل فرقوں نے جنم لیا، مختلف فکری تحریکوں نے ہمیں انتشار اور انارکی کی نظر کیا، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اس وقت خلق قرآن کا فتنہ تھا، اور اس خلق قرآن کے فتنے کے سد باب کے لیے کون کھڑا نظر آتا ہے اور کس شان سے نظر آتا ہے؟ مورخ لکھتا ہے کہ جتنے کوڑے احمد بن حنبل کی پشت پہ مارے گئے، اگر اتنے کوڑے کسی مست ہاتھی کی پشت پہ لگائے جاتے تو وہ بھی برداشت کر پاتے۔ لیکن احمد بن حنبل نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، جس عزیمت کا مظاہرہ کیا، جس اولو العزمی کا مظاہرہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر اسی خلافت عباسیہ کا جب قرآن سے تعلق کمزور ہوتا ہے، سقوط بغداد کا مرحلہ آتا ہے، تو اس وقت جب تاتار کے سامنے کوئی قوت کھڑی نہیں ہوتی تھی، تاتار کا نام فتح کے لیے کافی تھا، وہ جس طرف کا رخ کرتے تھے فوجیں اسلحہ پہن دیتی تھی، ہتھیار ڈال دیتی تھی، اور اس وقت پتا ہے آپ کو تاتار کو صرف اور صرف ایک محاذ پہ شکست ہوئی تھی، اور اس محاذ کا سالار پتا ہے آپ کو کون ہے؟ اس محاذ کا سالار شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پہ آج اس مکتبے کی تاسیس ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کون تھا؟ کس کو نہیں پتا؟ وہ کن کے اثرات میں ہے؟ تو تاتار کے خلاف بھی جب ان کا ایک سیلاب امڈا جا رہا تھا، ساری دنیا مغلوب ہوتی جا رہی تھی، ان کو ایک ہی بارڈر پہ شکست ہوئی جس کی قیادت ابن تیمیہ کا۔ اور پھر بات سمجھانے کے لیے تاریخ کے فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے میں اس دھرتی کی طرف آتا ہوں۔ اس دھرتی پہ جب برطانوی استعمار نے یہاں کی ایک کمزور ترین مسلم حکومت کو ختم کیا، مغلوں کی حکومت کو ختم کیا، تو آپ کو پتا ہے اس کے خلاف بھی مزاحمت کی تحریک کی قیادت کنہوں نے کی تھی؟ کون تھے وہ اور کس شان سے کرتے تھے؟ دو واقعے ذکر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک واقعہ ہے علماء صادق پور کی اجتماعی کیفیت کا، اور ایک واقعہ ہے ایک فرد کا۔ جب پورے صادق پور کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، ان کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، ان کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ انگریز حاکم اس علاقے کے معائنے کے لیے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ، جیسے ابھی عبدالستار کا بچہ یہاں گھوم رہا تھا، ماشاءاللہ پیارا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب دیہاتوں میں بچوں کے پاس یہ قیمتی الیکٹرانک کھلونے تو نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لاٹھیوں سے چھڑیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنی ٹانگوں میں ایک لکڑی رکھے گھوڑا کھیل رہا تھا۔ گھروں میں جو تربیت دیتی تھی مائیں، اور ان کے ذہن میں جو استعمار کا ایک نقشہ تھا، استعمار کی قوت کا ایک نقشہ تھا، اس نقشے میں ایک مرحلے نے اس نے رہنمائی کی کہ یہ آنے والا کون ہے؟ یہ برٹش امپائر کا ایک نمائندہ ہے،
وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو لاٹھی لکڑی سے گھوڑا کھیل رہا ہے، اس لکڑی کو ٹانگوں سے نکال کر اس انگریز کی طرف کر دیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہابیوں کے گھر جو بھی پیدا ہوگا وہ باغی ہے۔ اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم باغی ہیں۔ آج تو دوڑ لگی ہوئی ہے وزیروں، مشیروں، سفیروں کے پیچھے۔ اپنی تاریخ کو مسخ نہ کرو۔ ہم نے ہر دور میں بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں۔ یہاں رک کر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو، اہل حدیث فرقہ نہیں، تحریک ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے کٹ جاتا ہے، ہم اصل سے کٹے نہیں، ہم اصل کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اصل کی طرف لٹانے والے ہیں، اصل کی طرف بلانے والا فرقہ۔ ہم فرقہ نہیں، تحریک ہے۔ اور یہ تحریک عظیمت ہر عہد میں جابر اور ظالم کے خلاف اعلان بغاوت کرتی رہی ہے، اور کس شان سے کرتی رہی ہے؟ سیدین شہیدین کے قافلے کے ایک فرزند کی آپ کو بات حکم ہوتا ہے، اس کو دلی سے کچھ راز لے کر یاغستان جانا چاہتا ہے، ریل میں سفر کر رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور یہ تحریک کے راز دشمن کے پاس چلے جاؤں۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے تصور سے آدمی پہ کپڑے کی تاریخ، اپنی جیب سے چاقو نکالتا ہے، کھڑکی کی طرف بیٹھا ہوا ہے، منہ باہر کی طرف کرتا ہے، وہ چاقو اپنی آنکھ کے اوپر رکھ کر اپنی آنکھ کا ڈیلا نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور آنکھ پہ کپڑا رکھ کے اسی اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے۔ اب تعاقب کرنے والے جو دوسرے اسٹیشنوں سے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس اس کا جو حلیہ ہے، اس میں اس کی 2 آنکھیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ تو ایک آنکھ والا ہے، اس کو گرفتار نہیں کرتے، ان کی قربانی دے کر وہ اپنے راز لے کر اپنے مرکز میں۔ اور پھر اسی سیدین شہیدین کی تحریک کو شہید بابا نے ایک نیا آہنگ دیا، ایک نیا جذبہ دیا۔ چوکوں میں کھڑے ہونے والے بے مقصد زندگی گزارنے والے جوان، ان کی زندگیوں کو ایک نصب العین دیا، اور کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور کیا کہا کہ میرے ساتھ چلنے والے سوچ لیں کہ میرا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا، لیکن اس میں ایک عجیب فرق تھا، اپنے عہد کے لیڈروں سے بالکل منفرد تھا، اس کی قیادت کا انداز اپنا ایک نرالا تھا، اس کی لیڈرشپ کی کوالٹی بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ لوگ امیر المجاہدین بن کر لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں، وہ سیدین شہیدین کے قافلے کا اسعاد کا سالار ہر جگہ پہ کہتا تھا تمہیں لڑاؤں گا، مرواؤں گا، کٹواؤں گا، خون بہاؤں گا، لیکن تمہارا خون بعد میں بہے گا، تم سے پہلے میرا خون ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شہدائے اہل حدیث قاضی عبدالقدیر خاموشہ تمہارا بھی زخمی ہوگا، لیکن اپنے جسم کے پرکھچے تم سے پہلے اڑواؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ملے حبیب الرحمن یزدانی، محمد خان نجیب، حافظ طارق، میں بھی ان میں ایک تھا۔
وہ سارے لوگ، اب کعبہ کے رب کی قسم میں جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قالب ٹوٹ چکا ہے، جس میں اور طارق یزدانی بنے، جس میں اور عبدالستار اعظم بنے، جس میں اور محمد خان نجیب بنے۔ نوجوان بات کرنی چھوڑ دی ہے ایک عرصے سے، عجیب کیفیت بن چکی ہے۔ وہ چاہتا کیا تھا؟ ہم نے اس وقت تو کہا تھا، جیسے اب بھی عبدالستار نے نعرہ لگایا اور تم نے، کسی نے عبدالستار کے منہ لحاظ میں، کسی نے میری طرف دیکھتے ہوئے بے دلی سے اس کا جواب بھی دیا۔ اس وقت بھی تم نے کہا تھا علامہ احسان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بتاؤ احسان نے قدم بڑھایا ہے کہ نہیں بڑھایا؟ تمہارے قدم کہاں ہیں؟ آج مسلمانوں پہ جو اس وقت کیفیت طاری ہے، مسلمانوں کی جو اجتماعی کیفیت ہے، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد احسان الہی شہید بن کے اٹھا۔ آج جس طرح حکمران اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو جرأت اور جسارت نہیں ہوئی۔ ذرا دیکھیں، سیاسی اختلاف کی اور بات ہے، لیکن یہ بات دین کی اساسیات کی ہے۔ کوئی پرویز مشرف کا حامی ہو، مخالف ہو، یہ علیحدہ بات ہے۔ ہر ایک کو اپنے مشاہدے، اپنے علم، اپنے پس منظر، اپنی صف بندی، اپنی دھڑے بندی کی وجہ سے لوکلی حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن یہ کسی کو حق نہیں کہ وہ دین کا تمسخر اڑا۔ پرویز مشرف نے جس طرح لندن میں جا کر حدود اللہ کا مذاق اڑایا، قطع ید کی سزا کے خلاف عرضہ سرائی کی، فرانس میں جا کر جس طرح پردے کے خلاف بات کی، لاہور میں ہمارے وزیر اعلیٰ نے جس طرح میراتھن ریس کا افتتاح کیا، خدا کی قسم لعنت ہے ہم پہ اگر ہمارے وہابیوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو اور ہم بیٹھے رہے۔ اور پھر میں کہتے ہوں ہمارا ماضی بڑا یادگار ہے، ہمارا ماضی بڑا ہے۔ ادرما سلطان بود کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہمارا ماضی کیا ہے؟ وہ تو کونین کا تاجدار اپنی پھپھی کو کہہ رہا ہے، اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے، شاف محشر کہہ رہا ہے، شفیع المذنبین کہہ رہا ہے، پھپھی کو مخاطب کر کے کہ پھپھی اس زوم میں نہ رہنا کہ تو خاتم الانبیاء کی پھپھی ہے، تو سید الثقلین کی پھپھی ہے، اگر تیرے عمل درست نہ ہوئے تو قیامت کے دن شاف محشر تجھے کچھ نہیں بتا سکتا۔ تاریخ بڑی شاندار ہے، سیدین شہیدین کی قربانیاں اپنی ہیں، احمد بن حنبل کا کردار ہے، ابن تیمیہ کا کردار ہے، امام مالک کا کردار ہے، لیکن وہ کردار تمہاری شفاعت کا سبب بن سکے گا؟ ابھی میرے بھائی طارق یزدانی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان قدموں کی ضرورت نہیں جو چل نہ سکے، اس آنکھ کی ضرورت نہیں تھی جو دیکھ نہ سکے، اور اس دھرتی کی ضرورت نہیں جس میں محمد کا نظام نہ ہو، اور جو دھرتی لی محمد کے نظام کے لیے تھی، اگر اس میں کوئی محمد کے نظام کا تمسخر اڑائے اور تم مسکراتے رہو، ہنستے رہو، اور تمہاری
جو ہے وہ دینی حمیت اور غیرت، اس کے خلاف تم کو صف آرا نہ کرے اور تم صرف فخر کرتے رہو کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، تو یہ تمہارے لیے کافی ہے؟ اپنے گریباں میں ڈھانکو۔ ان کا رول بڑا رول تھا، وہ بڑے لوگ تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ کے محبوب تھے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ کسی ایک فرد کو میں مخاطب نہیں کر رہا، میں اس ساری تحریک کو مخاطب کر رہا ہوں جس تحریک کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی اس اسلام پہ انتشار اور انارکی کا عہد آتا ہے، وہ تحریک اس کے اصلاح کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس تحریک کا ہر فرد میرا مخاطب ہے۔ آج دادا تو کرو، یہ مدرسے، یہ مولانا حفیظ الرحمان لکھوی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت حضرت جیلم میں پڑھایا کرتے تھے، ہمارے گاؤں میں ہم آیا کرتے تھے، ہم ان سے سنا کرتے تھے۔ یہ اکبر سلیم دور دراز گاؤں میں اتنا بڑا مثالی مرکز چلا رہا، یہ سارے مدرسے، یہ اصحاب صفا کے وارث، وہ آج ڈٹائی سے کہتا ہے کہ یہ وہ پڑھائیں گے جو ہم چاہیں گے، یہ ان کو طالب علم رکھیں گے جن کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے۔ تو کون ہوتا ہے بغیرت کے بچے کہ تو ہمیں بتلائے کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے اور ہم نے کس کو پڑھانا ہے؟ اور تم پہ بھی توف ہے اگر تم کی موجودگی میں، آپ سب کی موجودگی میں، اتنے وہابیوں کی موجودگی میں پرویز مشرف یہ کہہ دے کہ مدرسے وہ پڑھائیں گے جو پرویز مشرف جائے گا۔ تم پہ بھی لعنت ہے، پرویز مشرف پہ لعنت نہیں ہے۔ کیوں؟ کونین کے تاجدار نے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، اس نبی کا نام یوشع بن نون ہے، بنی اسرائیل کا ایک مقتدر پیغمبر تھا کہ اس کی امت کی جب تباہی و بربادی کا فیصلہ ہوا تو اللہ نے کہا 1,00,000 فرد مارے جائیں گے، اور کہا 60,000 تو وہ ہیں جو گناہگار ہیں اور 40,000 وہ ہیں جن کی پیشانیوں پہ محراب ہو۔ کہا وہ کیوں مارے جائیں گے؟ کہا وہ اس لیے مارے جائیں گے کہ بروں کی برائی پہ رد عمل میں ان کی اسلامی اور دینی غیرت و حمیت نہیں جانا۔ انہوں نے ایسی معاشرتی فضا پیدا نہ کی کہ برائی پنپ نہ سکے، انہوں نے ایسا ماحول پیدا نہ کیا کہ برے لوگ اس میں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس کریں۔ اور آج جب دین کا اس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے، پردے کے خلاف بات ہو رہی ہے، حدود اللہ کے خلاف بات ہو رہی ہے، اعتدال پسندی کی بات ہو رہی ہے، روشن خیالی کی بات ہو رہی ہے۔ اگلے دن لاہور میں ایک تقریب تھی، روزنامہ پاکستان کے زیر اہتمام، صوفیوں پہ مشتمل ایک کتاب تھی، وہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ اسلام صوفیوں کا اسلام، یہ صلح کا اسلام، روشن خیالی کا اسلام۔ میں نے اس وقت اس بھری محفل میں یہ کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، میں نے ان کو کہا کہ اسلام کا سب سے بہترین عہد کون سا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میں نے کہا خیر القرون کی ساری کتب میں، سارے اسلامی لٹریچر میں تم تصوف کی اصطلاح بھی نہیں دکھا سکتے، اور خیر القرون میں تم روشن خیالی کی بھی کوئی اصطلاح نہیں دکھا سکتے، اعتدال پسندی کی بھی کوئی اصطلاح نہیں دکھلا سکتے۔ یہ ایک منظم سازش ہے تمہاری غیرت کو چھیننے کی، تمہاری حمیت کو چھیننے کی، دین سے محبت کو چھیننے کی، دین سے وابستگی کو چھیننے کی۔ ہم جیسے گناہگاروں کی طرف نہ دیکھو، ہر ایک اپنی ذات میں، اپنی جگہ پہ ایک پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے۔ یہ نہ دیکھیں مولانا عبداللہ سلفی صاحب کیا کر رہے ہیں، حافظ طارق یزدانی کی للکار اٹھ رہی ہے کہ نہیں اٹھ رہی، اس کا انتظار نہ کرو۔ مولانا حفیظ الرحمان لکھوی کب تمہیں بلاتے ہیں، انتظار نہ کرو۔ ہر فرد اپنی جگہ پہ ایک پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے اور دین کا مبلغ بن جائے۔ جیسے ابھی
محترم مفتی فیروز الدین ہزاروی صاحب بتا رہے تھے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک مسئلے کا علم ہے اس کے لیے پہاڑ بن جاؤ۔ آج تو پورے دین کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور تم بتاؤ تمہارے سامنے اللہ کی حدوں کو پامال کیا جائے، اللہ کی سنتوں کا تمسخر اڑایا جائے، اللہ کے طریقوں کا مذاق اڑایا جائے، رسول اللہ کے دین کو دہشت پسند اور دہشت گرد کہا جائے، اور اس کے مقابلے میں ایک نیا دین اکبری پیش کیا جائے، تو اس وقت تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ وہ احمد بن حنبل کے وارثوں، ابن تیمیہ کے جانشینوں، سید داؤد غزنوی کے وارثوں، اسماعیل سلفی کے بیٹوں، علامہ احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں، مولانا محمد حسین شیخو پوری کی واز پہ تم اللہ کے دین کی حقیقت کو سمجھنے والوں، کیا تمہاری ذمہ داری ہے؟ کیا تمہارا فرض ہے؟ یہ دین کیا تقاضا کرتا ہے اور کس کے لیے مسلط کر رہے ہو؟ مسلط کس لیے ہے؟ یہ زندگی اتنی زندگی ہے، ہم میں سب سے زیادہ معروف لوگوں میں بڑی زندگی لے کر مولانا محمد حسین شیخو پوری اپنے اللہ کے پاس گئے، اتنی زندگی تھی 86 برس کی، اور اس زندگی جس کے لیے تم مسلطوں کا شکار ہو رہے ہو، قاری ایوب صاحب پہلی زندگی، اس زندگی کا پہلا دن کتنا ہے؟ 50,000 50,000 سال کا پہلا دن ہے، اور میرے آقا مولا نے کہا تھا ایک فرد کی زندگی اتنے آرام سے اتنے سکھ سے گزری کہ ساری زندگی اتنی تکلیف نہ ملی جتنی کانٹا چبھنے سے ہوگا، لیکن اللہ کے دین کا پابند نہیں تھا۔ جہنم میں ایک لمحے کے بعد، جہنم کے ایک لمحے کے بعد جب مجھ سے سوال ہوگا تو وہ کہے گا راحت کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے، طمانینت کس کو کہتے ہیں، آسائش اور سہولت کس بلا کا نام ہے؟ ایک لمحے میں سب کس لیے مسلطیں کر رہے ہو، کس لیے مفاہمتیں کر رہے ہو؟ آج کہتا ہے خطبہ وہ دو گے جو ہم کہیں گے، تمہاری آواز اتنی بلند ہوگی جتنے والیوم کے ہم اجازت دیں گے، دین وہ پیش کرو گے جس کو اسلام آباد میں وزارت اوقاف دین کہے گی، اور صدیوں سے تمہاری لڑائی کیا ہے؟ اگر تم ابو حنیفہ کی بات کو دین نہیں مانتے اور لڑتے ہو تو پرویز مشرف کی بات کو دین مان لو، اس وقت تو تم گستاخی پہ اتر آتے ہو، ابو حنیفہ کا علم مارنا شروع کر دیتے ہو، اور آج پرویز مشرف تمہارے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے دین کا تمسخر اڑاتا ہے، تمہاری غیرت کے پیمانوں کو ناپتا ہے، اور تمہاری پیشانیوں پہ شکر نہیں پڑتے، اور ممبروں پہ کھڑے ہو کر ہم دعوے کرتے ہیں ہمارا ماضی یہ ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کچھ نہیں کر سکو گے۔ بدلو اپنے ارادوں کو، بدلو اپنی زندگی کی ترجیحات کو، بدلو اپنی زندگی کے اہداف کو، بدلو اپنے لیل و نہار کے مقاصد کو، اپنے شب و روز کی مصروفیات کو بدلو، اپنے ذہن کو بدلو، اپنے فکر کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اور اسی پہ آ جاؤ۔ بابا شہید کہا کرتے تھے لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ہم نے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھنا جب سارے جھنڈے سرنگوں ہو کر محمد کا پھریرا ہوا میں نہیں لہرانا۔ آج وہ پھریرا تو ہوا میں لہرانا دور کی بات ہے، آج وہ پھریرا زخم زخم ہے، آج وہ جھنڈا زخم زخم ہے۔ اور ایک بات میں تم کو کہتا ہوں کہ ہمارا اس پاکستان میں رول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اہل حدیث کا۔ باقی سب جگہ پہ اہل حدیث اس عہد میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت لوگوں کو عراق کی اس وقت مزاحمتی تحریک کا علم نہیں ہے، صدام کی حقیقت کا علم نہیں ہے،
صدام خود ایک اہل حدیث فرد ہے، اس تحریک کا ایک فرد ہے. اور جب بابا شہید نے بغداد میں 70 ممالک سے آئے ہوئے 500 مندوبین میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا صدام کو کہ قم برفع رایت محمد، کہ صدام اٹھ اور محمد کے جھنڈے کو سر بلند کر. اس نے جواب میں تقریر کی تھی، اس کا ایک جملہ تم کو بتاتا ہوں. فواللہ لو قطعت ایدینا لمسکنا السیف باسناننا حتی یعلو الحق او یستشہد علی طریقہ. اس نے شہید بابا کو کہا تھا کہ میں نے اٹھا لیا ہے علماء امت کے کہنے پہ محمد کا جھنڈا، اب تم چھوڑ جاؤ، ہم یہ جھنڈا عراق والے بلند رکھیں گے، ہمارے ہاتھ کاٹ دیں گے. تو لمسکنا السیف باسناننا، ہم دانتوں سے جھنڈے کو بلند کریں گے. اور ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، حتی یعلو الحق اور یستشہد علی طریقہ، یا حق غالب آ جائے گا یا ہم شہید. اور آج یہ جو آپ سنی مثلث سنتے ہیں، یہ سنی مثلث کی قیادت کس کے پاس ہے؟ یہاں پاکستان میں بھی آئے تھے ڈاکٹر بشار عباد معروف، اس وقت شیخ البانی مرحوم کے بعد عالم اسلام کا سب سے بڑا محدث ہے. الجامع المسند 27 جلدوں میں اس نے لکھی ہے. ڈاکٹر بشار عباد معروف جیسے لوگ اس تحریک کی قیادت کرتے ہیں. الجزائر میں آپ نے 90% سیٹیں جیتی عباس مدنی اور علی بلحاج میں. وہ کون تھے؟ اس علی بلحاج اور عباس مدنی کی تحریک ساری کی ساری فکری رہنمائی مسجد اقصی کے سابق خطیب مرحوم شیخ اسد بیود التمیمی سے لے. وہ 2 دفعہ ہمارے یہاں پاکستان میں آئے، لیکن آج صرف ہم پاکستان میں اپنی جو ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، باقی ساری دنیا میں یہ آپ کبھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، وہ اسی تحریک کا ایک فرد ہے. کس طرح پوری دنیا میں ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں، ان کے اسلوب میں دین کی دعوت کو کس حکمت اور کس قوت اور شدت سے پیش کر رہا. لیکن اس دھرتی میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. وہ تو بخشے جائیں گے، لیکن ان کی وجہ سے کہ ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں ہم بخشے جائیں گے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اور آج مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب جو ہر نئی کتاب میں آپ کو کچوکے لگاتے ہیں، وہ جو اسلاف کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جیسے قرآن اسلاف کا تذکرہ کر کے کہتا ہے یہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان کا تذکرہ اساطیر الاولین کے طور پہ نہیں. ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار. اگر آج مولانا اسحاق بھٹی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ ہمارے اندر امام الہند کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر وہ شیخ الاسلام امر تصریح پہ قلم اٹھاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگیوں میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ کی اسلام کی محبت کی جائے. اگر وہ لکھوی خاندان کا، روپڑی خاندان کا، قصوری خاندان کا، یا ہر علاقے میں ایک ایک فرد جو ایک ایک جماعت اور انجمن کی طرح نظر آتا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کس لیے تمہاری غیرت کو، تمہاری حمیت کو جگانا چاہتے ہیں اور اس راہ پہ لگانا چاہتے ہیں کہ جس راہ کا فطری نتیجہ کیا ہے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ہم تو اپنی تمام تر علمی کوتاہیوں کے باوجود اپنے شہید بابا سے جو عہد کیا ہوا ہے اپنے انداز میں نبھا رہے ہیں. اور میں اس تحریک سے میں جماعتی یہ چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی مسلکوں کی بات نہیں کر رہا.
ان سے بلند ہو کر اہل حدیث جو ایک تحریک ہے، اس تحریک کے جو تقاضے ہیں، ان تحریکی تقاضوں کے حوالے سے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ کسی کی طرف نہ دیکھو. تمہیں پتا ہے تم کون، تمہیں پتا ہے تمہاری دعوت کیا ہے، تمہیں پتا ہے تمہاری فکر کیا ہے، تم باخبر ہو کہ یہ فکر، یہ دعوت، یہ سوچ تم سے کیا تقاضا کرتی ہے. تو کسی کی طرف مت دیکھو، اٹھو. اور یہ حکمران جو تمہارے دین کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جو حدود اللہ کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کا تمسخر اڑا رہے ہیں. آج اگر کوئی پردے کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ 1.5 فٹ کپڑے کے خلاف بات نہیں کرتا، وہ محمد عربی کی مزمل و مدثر پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ اس کملی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. 1.5 فٹ کا کپڑا مراد نہیں ہوتا. تو آج اس مزمل اور مدثر کو اگر تاتار ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، زخم ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہی کہوں گا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روک. ہم نے تو دل سے ڈال دی سرے آؤں. جب تک سورج آپ کے سامنے آپ کا ماضی اور موجودہ دور میں آپ کی ذمہ داریاں